بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کے دن اس کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے وہ گزر جائے گا، پانچویں کے حساب سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد دنیا کے 5 تو یہ ہیں کہ اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرے یہ کہ صلحہ کا نور، نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر مٹا دیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت سے مرتا ہے، رسوائی سے مرتا ہے، بے عزت ہو کے مرتا ہے، دوسرے بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اتنی شدت کہ اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤ، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤ گے، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤ گے۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اس طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد کے 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرے حق تعالی شانہ کا اس پر غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوں گے، ناراض ہوں گے، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تھے نماز چھوڑنے اور نماز میں سستی کرنے کے عذاب، اور نماز پڑھنے والے کی 5 خصوصیتیں تو اوپر میں بتا دی گئیں، اور کیا کیا عذاب ہے نماز چھوڑنے پر وہ بھی بتا دیا گیا۔ دوستو، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی پوری فضیلت اور وعید بیان کر کے رکھ دی، کیا فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہیں، اور کتنے نقصانات، کتنے عذاب ہیں۔ اس حدیث کے سننے کے بعد بھی اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز کو اب تک چھوڑے ہوئے ہیں، تو کم از کم یہ سننے کے بعد ہمیں نماز شروع کر دینی چاہیے، اور اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی اور دین کا داعی، اسلام کا سپاہی بنا دے، سارے عالم کے مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس طرح کے ویڈیو کے لیے میرے ویڈیو کو پہلے لائک کر لیں، پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن میں جا کر کے آل کے بٹن پر ضرور کلک کر لیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی دینی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں، مسئلے مسائل کی باتیں، قیمتی باتیں، جس سے ہماری دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی سنورے، اس طرح کی ویڈیو آپ کو وقت پر پہنچتے رہے۔ السلام علیکم۔